الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ مبارک توبہ کی آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 107 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آیات نمبر 31، 34، 35 اور آیت نمبر 71 اس سورے کی بھی ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج جس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ نکتہ ہے کہ اسلامی امت اور مسلمانوں کی نگاہ مدد میں فقط اور فقط اپنے پروردگار کی طرف ہوتی ہے۔ سورہ مبارک حمد میں پروردگار نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم فقط اور فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیات بھی اسی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں آ کے تضرع اور استغفار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیک اعمال تو انجام دیے ہیں لیکن ان کو گناہوں کے ساتھ مخلوط کر دیا ہے۔ اگر یہ پروردگار کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتے ہیں، پروردگار ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، کیونکہ پروردگار غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر پروردگار نبی کو حکم دیتا ہے، اے میرے نبی، ان کے اموال میں سے، ان کی مال و دولت میں سے ایک حصہ صدقے کے طور پر لے لیجئے تاکہ ان کے لیے یہ پاکیزگی کا سبب بنے اور ان کا تزکیہ ہو اور ان کے گناہ معاف ہو۔ ان کے لیے رحمت کی دعا کیجئے، کیونکہ آپ کا ان کے لیے رحمت کا دعا کرنا سکنا لہو، ان کے لیے باعث سکون ہے، کیونکہ پروردگار سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد پروردگار پھر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر ہم اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کریں، گڑ گڑائیں، گریہ اور زاری کریں۔ عزیزوں، ماہ مبارک رمضان بہترین مہینہ ہے کہ جس میں ہم آئیں اور پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ آیت نمبر 106 میں پھر پروردگار اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ لوگ جو مومن ہیں ان کی امید تنہا اور تنہا اپنے پروردگار سے ہوتی ہے۔ مسائل اسی لیے بگڑتے ہیں کیونکہ ہم اپنی امید ایسوں سے لگا دیتے ہیں جو ہماری امید کو توڑ دیتے ہیں۔ امید کا باقی رہنا زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے پروردگار متعال بار بار اس بات کی طرف تاکید کر رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی امید فقط اور فقط خداوند متعال سے لگاتا ہے۔ جب انسان پروردگار سے آ کے اپنی امید لگاتا ہے تو پھر اس کا ہارنا، اس کی امید کا ٹوٹ جانا بے معنی ہو جاتا ہے۔ کتنے عظیم ہیں وہ لوگ، کتنی عظیم ہیں وہ ہستیاں جو پروردگار کے اوپر بھروسہ کر کے اس کو اپنا مالک حقیقی مان کر اپنی زندگی میں استحکام کے ساتھ قدم کو اٹھاتے ہیں اور قدم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد
پروردگار اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے درمیان میں سے کسی نے کوئی فتنہ کیا، ولو اچھی چیز کو سہارا لیا، لیکن اس کا مقصد غلط ہوا اور اس نے مسجد کو اپنا سہارا بنا کر قوم میں فتنہ انگیزی کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھنا پروردگار ایسے شخص کو کبھی نہیں بخشنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظلم ہے۔ پروردگار نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم برداشت کرتا ہے۔ لہٰذا ایک توحیدی نگاہ کی ضرورت ہے اور ایک تمرکز کی ضرورت ہے بارگاہ پروردگار میں، کہ جب بھی ہم توبہ کریں، جب بھی ہم طلب مغفرت کریں، جب بھی ہم پروردگار کی بارگاہ میں آئیں اور اپنے گناہوں کو پیش کریں، تو اس یقین کے ساتھ پیش کریں کہ فقط اور فقط وہی بخشنے والا ہے۔ اگر اس کا ارادہ ہمیں معاف کرنے کے اوپر ہو جائے تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر اس کا ارادہ ہماری شقاوت کے اوپر آ کے ہو جائے تب بھی ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں عزیزوں، پروردگار متعال چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف متوجہ ہو، اس کا بندہ اس سے مانگے، اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں آئے، تو یہ بندہ اسی وقت اس کی بارگاہ میں آ کے سکون حاصل کر سکتا ہے جب اس کی نگاہ ایک توحیدی نگاہ ہو۔ یعنی کیا اس کی نگاہ توحیدی نگاہ ہو؟ یعنی اس کی نگاہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور مرکز کی طرف معطوف نہ ہو۔ یعنی یہ نہ سوچ رہا ہو چلیے یہاں تو مانگا ہے کل وہاں بھی مانگ لیں گے، نہیں، بلکہ ہمیشہ اور ہمیشہ ایک خاص دروازے پر جائے اور وہاں سے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ عزیزوں، پروردگار کی بارگاہ میں آنا آسان ہے، ٹھہر جانا مشکل ہے۔ یہ توبہ، یہ استغفار، یہ ماہ مبارک کی سحر میں نماز شب اور یہ ماہ مبارک کی سحر میں دعائے سحر، یہ سب چیزیں ہماری مدد کرتی ہیں کہ یہ صدقے کی صورت اختیار کریں اور پروردگار کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں، اس امید کے ساتھ کہ ہماری نگاہ ہمیشہ توحیدی نگاہ ہو۔ آپ کو خداوند متعال کے حوالے کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔